الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو سوچو کہ انہوں نے تم سے پختہ وعدہ لے رکھا ہے۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ 8 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ درس مبارک میں ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اسلاف کے جس مال و زر کا تمہیں مالک بنایا ہے، وارث بنایا ہے، وہ تمہارا اپنا ذاتی تو نہیں ہے، تمہارے اسلاف سے، تمہارے آباء و اجداد سے اللہ نے وہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد جو اگلی اہم ترین بات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ خاص طور پہ پہلی جو بات تھی وہ عمومی تھی، مسلمانوں کے لیے، تمام کے لیے، اہل ایمان کے لیے، باقیوں کے لیے۔ اب یہ خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار انہیں دعوت دین دے رہے ہیں، بار بار ان تک جا کر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، بتوں کی ناپاکی اور اس ایک معبود عظیم اور معبود برحق کی سچائی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، حالانکہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ ہمارے پیارے رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اب یہاں پر اس خاص انعام جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور خاص طور پہ اہل مکہ اور اہل عرب پر یہ انعام اللہ کا ہوا کہ کئی قومیں اور کئی ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جس زمانے میں درمیان میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا خاص کرم کیا، اور اہل عرب پر اللہ نے خاص کرم کیا کہ ان کے اندر اللہ نے تبلیغ کے لیے، پیغام توحید کے لیے اللہ نے رسول بھیجا، اور رسول بھی وہ بھیجا جو امام الانبیاء ٹھہرا۔ یہ سب سے بڑا شرف ہے اہل عرب کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے شرف تھا کہ کاش، اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھ لیتے۔ یہاں تو بحیرہ راہب جیسا شخص انتظار میں تھا، اور ایک عرصہ سے اس راستے پر جہاں سے عرب قافلے آتے تھے، اس راستے پر وہ کٹیا ڈال کے وہاں بیٹھ گیا، اور سارا دن وہاں چھت پہ بیٹھا رہتا تھا وہاں پر، اور شام سے پہلے اترتا نہیں تھا، کیونکہ اس نے پڑھ رکھا تھا اپنی کتاب میں کہ ایک نبی آنے والا ہے، نبی آخر الزمان، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا نام ہماری کتاب میں احمد رکھا گیا ہے، اور وہ رسول اور نبی آنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نبی نصیب فرمایا تو میں ضرور اس پر ایمان لے کے آؤں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ راہب، یہ بحیرہ، ایک دن یہ شام سے پہلے ہی اپنے مکان کی چھت سے نیچے اتر آیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، ظاہر ہے جو راہب ہوتا تھا اس کا بڑا مقام ہوتا تھا، اہل کتاب کے ہاں آج بھی ان کا لیے بڑا مقام ہے، اس کا، ان کا امام تھا وہ۔ تو وہ حیران ہوئے کہ آج ہمارا جو امام ہے، ہمارا راہب ہے، آج وہ شام سے پہلے نیچے کیسے آ گیا؟
یہ تو سارا دن یہاں بیٹھ کر سامنے اس راستے کی جانب دیکھتا رہتا ہے جو مکہ مکرمہ سے آتا ہے، اور کبھی وہ بات بھی نہیں بتاتا۔ قافلے آتے ہیں دیکھتا رہتا ہے، قافلے چلے جاتے ہیں دیکھتا رہتا ہے، اور پھر رات جب ڈھلنے لگتی ہے، شام ہو جاتی ہے، تو پھر نیچے آ جاتا ہے، اپنے مکان کے اندر سو جاتا ہے یا عبادات کرتا ہے۔ آج کیا ہوا ایسا کہ آج یہ دن دہاڑے ہی نیچے آ گیا؟ حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا جی جس کی انتظار میں تھا وہ میرا منتظر آج آ گیا، اس لیے آج نیچے اتر آیا ہوں۔ ان کا کیا ہوا؟ قافلے تو روزانہ آتے ہیں۔ اس کی جو کہ وہاں پہ ایک جگہ تھی، وہاں کچھ پانی وغیرہ بھی مل جاتا تھا، چھاؤں بھی تھی، تو لوگ قافلے وہاں ٹھہر جاتے تھے۔ تو چلتا چلتا اس قافلے کی طرف گیا، اور اس سے پہلے اپنے سارے وہاں پہ جو ہواری تھے ان سے کہنے لگا اچھا قسم کا کھانا تیار کرو، آج یہ کھانا اس قافلے والوں کو کھلانا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ قافلے تو پہلے بھی آتے ہیں، آج کیا ہوا کہ کہہ رہا ہے اس کے لیے اچھا کھانا تیار کرو، بڑی دعوت کا اہتمام کرو فوراً، اور میں ابھی ان کو دعوت دے کے آتا ہوں۔ راہب خود گیا، کسی کو نہیں بھیجا، خود بحیرہ راہب گیا اور کہنے لگا، جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ اس قافلے کی قیادت فرما رہے تھے، کہنے لگا کہ آپ عرب سے آئے ہیں؟ کہا جی عرب سے آیا ہوں۔ آپ فلاں قبیلے کے لگتے ہیں؟ کہا جی میں فرسی قبیلہ ہے، بنو ہاشم کا ہوں، قریش کی جو بڑی شاخ ہے۔ کہا جی آج آپ کی دعوت ہے میرے ہاں۔ یہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں یہاں پر ظاہر سے چٹیل میدان میں جہاں پانی کو لوگ ترسے وہاں دعوت اور ضیافت مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم حاضر ہوتے ہیں، واپس آئے۔ تو سب نے کہا کہ جی اب یہ ہمارا قافلہ بھی ہے، اونٹوں کا پورا قافلہ ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دعوت پہ جاتے ہیں تو ہم میں سب سے جو ہمارا چھوٹا بچہ ہے اس کو یہاں ٹھہر کے یہاں روک کے چلے جاتے ہیں، اور ہم وہاں سے فارغ ہو کے اس کے لیے ساتھ کچھ لے آئیں گے۔ جب یہ سارا قافلہ چلا گیا تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا، سارے داخل ہوتے چلے گئے۔ وہ بائبل کا بڑا ماہر اور عالم تھا۔ اب جب سارے چلے گئے تو اس نے کہا کہ قافلے والوں تم سارے نہیں آئے ہو؟ اللہ اکبر، کوئی بندہ تم وہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ایک ہمارا بچہ ہے۔ ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارا ایک بھتیجا، بچہ بیٹا ہے ہمارا، بھتیجا نے کہا بیٹا کہا، ہمارا ایک بیٹا ہے، اس کو میں وہاں چھوڑ آیا ہوں اور وہ ہمارے قافلے کی نگرانی کرے گا۔ کہا کمال کرتے ہیں، جس کے لیے ساری بارات سجائی تھی دولہا ہی پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہ کون سی بارات ہے جو بغیر دولہا کے آ گئی ہے؟ کہا جی اس کو بلا لاؤ، میرے لوگ جائیں گے اور وہاں جا کے نگرانی کریں گے۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھیج دیا اور وہاں سے کہا جی اس بچے کو بھی بلا لاؤ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ تھی، جیسے جیسے چل رہے تھے تو بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پہ سایہ کیے ہوئے تھے، اور یہ راہب کے گھر کے معبد خانے کے دروازے تک آیا، اور جب سرکار اندر داخل ہوئے تو وہ ٹکڑا وہیں ٹھہر گیا۔ یہ سارا معاملہ بحیرہ راہب دیکھتا رہا، اور یہ بائبل میں لکھا تھا کہ وہ جہاں چلے گا دھوپ ہوگی تو بادل کا ٹکڑا اس محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرے گا۔ اس نے کہا لگتا یہ ہے، کچھ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ کہیں یہ وہی نبی تو نہیں ہے جو ابھی بچہ یہ آیا۔ گیا تو کہا تم میں سے تمہارا بڑا کون ہے؟ ابو طالب آگے بڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جی میں قبیلے کا اور خاندان کا اور اس قافلے کا بڑا ہوں۔ کہا یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو طالب ہے۔ کہا نہیں، سچ بتاؤ۔ اس کے علم کو دیکھیں بویا رہا۔ کہا سچ بتاؤ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ گویا رام نے کہا تمہارا بیٹا نہیں، سچ بتاؤ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہا بیٹے سے مراد میرا بھتیجا ہے، میرا ایک بھائی تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ اس کا بیٹا ہے، تو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تو اس لیے میں بیٹا کہتا ہوں۔ کہا اس کے باپ کا نام بتاؤ۔ کہا میرے اس بھائی کا نام عبداللہ ہے۔ کہا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ کہا اچھا ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ کہا ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ کہا بالکل درست کہا ہے۔ کہا بنو ہاشم سے ہو؟ کہا جی بنو ہاشم سے ہیں۔ اس نے کہا دو نشانیاں تو پوری ہوگی، یہ بائبل میں اس نے پڑھا تھا کہ باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا انتقال ہو چکا ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور تیسری اس نے ایک چیز کہی، اس نے کہا اس لکھا ہوا تھا کہ اس کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی ہوگی۔
اب اس نے بہانے سے کہا، اس نے کہا جی آپ قافلے سے ہیں، میرا جی کرتا ہے یہ چھوٹا ہے آپ میں سے، تو میں آپ کو نیا کپڑا نہ پہنا دوں، میں نے ایک بڑا اچھا لباس رکھا ہوا ہے، تو میری خواہش تھی کہ جو اس قافلے میں چھوٹا بچہ ہوگا اس کو میں یہ پہنا دوں گا بہانے سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ جی ان کے ابو طالب سے کہ میں پہناؤں گا بھی خود۔ ایسے پہلے کرتا اٹھایا تو دیکھا تو درمیان دو کندھوں کے مہر نبوت تھی، اس کو بوسہ دے دی اور آہستہ سے بلایا حضرت ابو طالب کو، کہا ابو طالب کدھر جا رہے ہو؟ آگے یہودی رہتے ہیں اور وہ کہیں اس بچے کی وجہ سے تمہارے ساتھ زیادتی نہ کریں، واپس چلے جاؤ، یہ وہ آخری نبی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری کتاب میں اس کا نام احمد ہے۔ ابو طالب نے خیر یہ ساری ضیافت ہوئی، اس کے بعد آگے چلے گئے۔ یہودیوں کا ایک کوئی وہاں ایک مذہبی میلہ لگتا تھا، وہ لگا ہوا تھا، ایک محفل تھی ان کی، تو سب نے کہا جی آئیں ہماری محفل میں۔ تو جو ہی سارا یہ قافلہ محفل میں داخل ہوا، سرکار بھی داخل ہوئے، تو فوراً ان کے جتنے چراغ تھے وہ سارے گر گئے اور سارے بجھ گئے۔ تو ان کے راہب نے کہا کہ تم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، تم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ جب یہ بات سنی تو ابو طالب نے محسوس کر لیا کہ بحیرہ راہب نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک تھی، وہاں سے بڑے طریقے سے آپ ان کو لے کے وہاں سے واپس نکل آئے۔ تو میں جو جملہ عرض کرنے لگا تھا، اللہ نے فرمایا حالانکہ اے لوگو ہمارا جو رسول ہے یہ تمہیں اعزاز بخشا ہے اہل عرب، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، ہمارا رسول وہ عظیم رسول امام الانبیاء تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، اور اگر تم نے اس کے ساتھ یہ پکا وعدہ کر لیا ہے، پختہ وعدہ لے رکھا ہے، تو ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس پر ایمان لے آؤ گے، اگر ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر جو اس سے تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وفا کرو۔ اور یہ ایک بہت بڑا درس اور بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے، اور آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اب صرف وہ عرب کے رسول تو ہیں نہیں، عربی النسل ضرور ہیں لیکن عربیوں کے رسول نہیں ہیں، وہ تو ہر عربی، ہر اجمی، ہر گورے، ہر کالے، ہر امیر، ہر غریب، ہر چھوٹے، ہر بڑے، سب کے وہ نبی اور رسول ہیں۔ اور آج ہمیں بھی یہ قرآن کی آیت بول بول کے یہ بتا رہی ہے اور درس دے رہی ہے، اگر تم اللہ کے نبی اور اس کے رب پر ایمان لے آئے ہو تو آؤ، جو وعدہ تم نے کیا ہے، وعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس وعدے کے وفا کرو، اور جو کلمہ توحید اور رسالت کے تقاضے ہیں اسے پورا کرو، تاکہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں وہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔